ان لوگوں کے پاس جب یہ پہلے مسئلہ شروع تھا خیر مدارس میں، جھگڑا ہے موت کے بعد قیامت سے پہلے کی حالت کے بارے میں سارے. تو جب پہلے جھگڑا شروع ہوا تھا تو یہ ادھر والی یادیں پڑھتے تھے کلو نو سے جائے گا موت ان کا میتوں گا ان میتوں. حالانکہ ان آیتوں کو ہم مانتے ہیں اور اس موت کے بعد ہم حیات میں کہا گئے. اب جب سے نمانی اٹھا ہے تو یہ چھوڑ گیا، یہ ادھر چلا گیا ہے. فرض کیا ہے زن نفوس زوبے جاتے ہیں. کبھی پڑھتا ہے کہ وہ ہے نا یا یہ نفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو وہ اس طرف بھی آیاتیں پڑھنا شروع کر دیا ہے. اصل جو درمیان والا مسئلہ ہے اس پر ان کے پاس کوئی چیز بنی جس بات کے بارے میں جھگڑا ہے، اور وہ جو ہے عوام کو اب یہ دھوکہ یہی دیتا ہے کہ رد روح قیامت کو ہوگا. یا یہ شہید بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اس میں صاف ہے کہ روح موت کے وقت بھی نکلتی ہے، نیند کے وقت بھی نکلتی ہے، لیکن نیند کے بعد تو روح لوٹائی جاتی ہے، موت کے بعد روح لوٹائی نہیں جاتی. اب جو یہ حدیث ہے تو آد اور روح کی جست ابو داؤد شریف میں، یہ قرآن پاک کے خلاف ہے. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. یہ ہے اس کا بڑا اشکال جو اعتراض کرتا ہے ہمارے ساتھ. تو صحیح ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض جو شیعوں سے مانگا ہوا ہے بیچارے نے. شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں صاف دو آیتیں آ گئی تھی کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے، وارث سلیمان داؤد یارثنی و یارث من آل یعقوب. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے خلاف ایک حدیث سنا دی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن کے خلاف حدیث ہے اس کو ہم نہیں مانتے. تو اہل سنت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے یا حدیث کو نہیں مانتے، لیکن ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی. تو وراثت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم کی وراثت، اس کا ذکر قرآن پاک میں، ایک ہے دنیا کے مال کی وراثت، اس کا ذکر حدیث میں آ گیا. اس طرح اعادہ روح کے دو طریقے ہیں. ایک اس طرح نیند کے بعد آتی ہے اسی کھلی حیات کے ساتھ، کوئی سبق پڑھا رہا ہے، کوئی حل چلا رہا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہے، کھلی حیات کے ساتھ. اور ایک ہے قبر میں برس پردے کے اندر. تو اس میں اس اعادے کی نفی کی گئی ہے جیسا اعادہ نیند کے بعد ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر آدمی کھلی حیات میں آ جائے، سب کو نظر آئے روزانہ، اور پھر آ کر یہاں چلے پھرے سب کچھ کرے، اس کی نفی ہے. اور قبر میں اعادہ برسی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے یہ آیت خاموش ہے، اور وہ حدیث بتا رہی ہے کہ اعادہ ہوتا ہے. اور جتنی بھی عذاب و ثواب قبر والی حدیثیں ہیں وہ ساری اس کی معیت ہے، کیونکہ قبر اعادہ ہوگا تو پھر ہی ہے نا. وہ ایک شخص کو میں نے پوچھا کہ یہ جو آتا ہے کہ ہر چیز تصویر پڑتی ہے قرآن کی صاحب کو تو مانتا ہے، کہتا جی ہاں. حضرت کا جیسے تو تصویر پڑتا ہے پڑتا ہے تو بغیر تال کے روح کے، کہتا بالکل بغیر تال کے روح کے. تو اس کے ساتھ اس سے لڑ پڑے کہ ایک طرف تو کہتے کہ تال کے روح ہے جو ہے اس کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں، اور ادھر تو کہتا ہے تصویر پڑتا ہے. تو بعض باتیں عوام میں عام فہم ہوتی ہے نا. جیسے میں نے پوچھا کہ یہ جو لکھا ہے روضۃ من ریاض الجنہ وہاں، تو آپ مانتے ہیں کہ باقی وہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے؟ اب صحیح تو بالکل ایسی بیوقوفوں والی باتیں کرتا ہے نا کہ ممبر اور وہ حجرے کے درمیان والی جگہ جو ہے یہ روضہ جنت ہے. تو یہ جو قبر ہے تو اس میں شامل نہ ہوئی نا. امام طحاوی نے مشکل آثار میں اس پر اسی زمانے میں لکھ دیا تھا، فرمایا کہ اس حدیث میں ایک روزے کا ذکر نہیں، روضۃ من روضات الجنہ، بہت سے روزوں کا ذکر ہے جنت کے باغات کا، جن میں سے ایک باغ یہ ہے جو قبر سے لے کر منبر تک ہے. آگے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا کیوں بنا کہ یہاں اللہ کے نبی پاک کے پاؤں لگ جائیں. تو جہاں نبی کے پاؤں لگ جائیں، جب وہ جنت کا باغ ہے تو جہاں خود نبی موجود ہو وہ اس سے اعلیٰ باغ ہے. تو یہ امام طحاوی مشکل آثار کی 8ویں جلد میں اس بات کو پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. لیکن یہ روضۃ من ریاض الجنہ بس یہ کہتا ہے جی وہ جگہ قبر میں شامل ہے ہی نہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ مانتے ہیں کہ وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا کوئی آیت حدیث پڑھو کہ جنت میں مردے رہتے ہیں. اب یا تو اس کو جنت کہنا چھوڑ دو یا ان کو مردہ کہنا.
دو میں سے کم ایک بات تو آپ کو چھوڑنی چاہیے نا. تو پھر وہ بیچارہ خاموش ہو گیا.